احمد اس وقت ڈیفنس میں واقع حیدر انڈسٹری کی شاندار بلڈنگ کے سامنے موجود تھا۔ عنایا سے یہاں کا ایڈریس وہ شائستہ کے ذریعے پہلے ہی نکلوا چکا تھا۔ عنایا یہاں جاب کرتی ہے اور اسے پورا یقین تھا کہ یہاں سے آج اسے کوئی ایسی معلومات ضرور ملے گی جو وہ عنایا کے خلاف استعمال کر سکے گا۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ریسیپشن کی طرف بڑھا۔ یس سر، may I help you؟ ریسیپشن میں موجود لڑکی نے چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ آف کورس، یہاں عنایا نام کی لڑکی کام کرتی ہے، مجھے انہی سے ملنا ہے۔ اسی پل ایک درمیانے قد کی لڑکی ڈیسک کے پاس آئی۔ کیا آپ کی ان کے ساتھ کوئی اپائنٹمنٹ ہے؟ نہیں۔ آئی ایم سوری سر، آپ بغیر اپائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں مل سکتے۔ اس کے صاف انکار پر احمد کے جبڑے بھنجے۔ لیکن میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ آئی ایم سوری سر، ریسیپشنسٹ صاف چٹ انکار کر کے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا آپ عنایا ظفر سے ملنے آئے ہیں؟ احمد نہایت بدمزہ ہو کر وہاں سے پلٹا ہی تھا کہ پیچھے سے آئی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے رخ موڑا تو وہی درمیانے قد کی لڑکی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ احمد نے بغور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس آفس میں عنایا کو کون نہیں جانتا؟ آخر اس آفس کی VIP ہیں، لڑکی آنکھوں کو گھمائے کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب ان سے ملنے کے لیے آپ کو اسپیشل قسم کا اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ ان سے ملاقات اتنی آسان نہیں۔ وہ اس کے نزدیک آ کر 2 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ عنایا سے ملاقات آسان نہیں، لیکن کیا آپ سے تفصیلی ملاقات ہو سکتی ہے مس؟ احمد کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ صنوبر، اس نے ایک ادا سے بال پیچھے کر کے کہا۔ مس صنوبر، بیوٹیفل نیم، جسٹ لائک یو۔ احمد کے کہنے پر وہ ہنس پڑی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ اسی بلڈنگ کے کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بائی دا وے، آپ کیوں عنایا سے ملنے آئے تھے؟ آپ کا اس سے کیا ریلیشن ہے؟ وہ فرینچ فرائز کیچپ سے لگا کر کھا رہی تھی۔ ہمارے درمیان ریلیشن صرف ایک باس اور ملازم کا ہے۔ احمد کے کہنے پر صنوبر نے پتلیاں سکوڑے اسے دیکھا۔ واٹ؟ یس، میں ایک بہت بڑے اسکول کا آنر ہوں، وہاں عنایا ایک معمولی سی ٹیچر تھی۔ احمد سیٹ پر پھیل کر بیٹھا فخر سے بتانے لگا۔ ریئلی؟ وہ ایک ٹیچر تھی تو یہاں اسے اتنی اچھی پوسٹ کیسے ملی؟ صنوبر کو اچنبھا ہوا۔ یہی تجسس تو مجھے یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ احمد نے بند مٹھی ٹیبل پر ماری۔ اس کے پاس نہ تو ڈگری ہے اور نہ ہی تجربہ، پھر وہ یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس آفس میں عنایا سے زیادہ ایسے قابل اور پرانے امپلائیز موجود ہیں جو یہ پوسٹ ڈیزرو کرتے تھے، بٹ باس کے سامنے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور طلال سر کو اگر غصہ آ جائے تو وہ فائر کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ صنوبر نے جھرجھری لی۔ طلال؟ احمد اس نام پر چونک گیا۔ تمہارے باس کا نام طلال ہے؟ یس، ڈیشنگ طلال حیدر۔ کیا پرسنالٹی ہے؟ اس نے ایک گال پر ہاتھ رکھ کے ٹھنڈی آہ بھری۔ طلال حیدر، احمد نے زیر لب نام دہرایا۔ لگتا ہے آپ کافی متاثر ہیں ان سے۔ طلال حیدر سے کون متاثر نہیں ہوگا؟ ہم تو ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، کیونکہ یہاں ان کا وزٹ بہت کم ہو گیا ہے۔ اب وہ زیادہ تر اپنے دوسرے آفس میں ہوتے ہیں۔ صنوبر کے لہجے سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ یہ تھی جی اداس آنگن کی قسط نمبر 46۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔